آج کے درس کے اندر صدقہ فطر یعنی فطرانہ کے بارے میں معلومات دی جائیں گی کہ صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے، صدقہ فطر کس پر واجب ہے، صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے، اور صدقہ فطر کس کی طرف سے دیا جائے، اور کیا صدقہ فطر صرف کھجور ہی کا دیا جاتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی چیزوں کا دیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ صدقہ فطر یہ کیوں دیا جاتا ہے، کس لیے دیا جاتا ہے، اس کی علت اور اس کا سبب کیا ہے۔ تو یاد رکھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، صدقہ فطر دینے کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ روزہ کی حالت میں بندہ مومن سے فحش کلام سرزد ہو جاتا ہے، ایسی بیہودہ گفتگو نکل جاتی ہے کہ جس سے روزے کی جو برکات ملنی ہوتی ہیں وہ برکات نہیں مل پاتی۔ تو جب بندہ صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو پھر وہ روزہ پاک ہو جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کی وجہ سے جو محتاج غربا یتامہ مساکین ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے صدقہ فطر دینے کی وجہ سے، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ نمبر 2، صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ کوئی آدمی جو ہے وہ مسلمان ہو، اور دوسری شرط کیا ہے وہ آزاد ہو، تیسرا یہ ہے وہ مقروض بھی نہ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مالک نصاب بھی ہو۔ تو یہ 4 شرطیں ہیں، اس آدمی پر پھر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ نمبر 3، صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے، یعنی کس آدمی پر صدقہ فطر دینا واجب ہوگا۔ کوئی آدمی ہے اس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے، یا اس کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہے، کسی حالت کے اندر زیورات کی شکل میں پہنا گیا ہے یا نہیں پہنا گیا۔ اگر اس کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، اور حاجت اصلیہ ضرورت اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس پیسے موجود ہیں، چاہے پیسے اس کے گھر میں ہیں، اس کے اکاؤنٹ میں ہیں، اس کے بینک اکاؤنٹ میں ہیں، اس کے جائز کیش میں ہیں، تو یا اتنا جو ہے چاندی کے برابر اس کا سامان تجارت پڑا ہوا ہے، کپڑے کی دکان ہے، کریانے کی دکان ہے، کسی چیز کی دکان ہے، اس کے اندر سامان تجارت وہ 1,30,35,000 کی قیمت تک پہنچتا ہے، تو یہ آدمی صاحب نصاب ہے، اس آدمی پر صدقہ فطر دینا واجب ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کس کی طرف سے ادا کرے، تو والد جو ہے وہ اپنی طرف سے بھی ادا کرے اور اپنی چھوٹی اولاد نابالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کرے۔ ان کی جو بالغ اولاد ہے اس کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر والد ان کی طرف سے ادا کرتا ہے تو ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد صدقہ فطر کس کو دیا جائے، تو جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ، تو صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں، یعنی مسکین کو، یتیم کو، مسافر کو، اور کیا ہے دینی طالب علم کو، تو ان کو بھی آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ اور سب سے بہترین مصرف جو ہے وہ آج کل کے جو مدارس ہیں، جو زبوں حالی کا شکار ہیں، لوگوں کی توجہ مدارس کی طرف نہیں ہے، جو یتیم بچے پڑھتے ہیں، تو ان میں زکوٰۃ جو فطرانہ دیا جائے تو یہ زیادہ ثواب ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی اپنے غریبی رشتہ دار اور وہ ناراض بھی ہے، غریب بھی ہے، اس کو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کو ڈبل اجر عطا فرمائے گا، ایک وہ صدقہ فطر کا اور ایک اس بات کا کہ وہ اس کا رشتہ دار ہے۔ اب اہم بات ہے یہ ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں صدقہ فطر دیتے ہیں لیکن صرف وہ کھجور کا نکالتے ہیں۔ کھجور کیا ہے، وہ نصف ہے، یعنی 2.25 سیر، تو اس کی تقریباً قیمت وہ 300 بنتی ہے۔ دوستان گرامی یاد رکھیے گا، اللہ تبارک العالمین کا یہ فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں مال و دولت عطا کیا ہے۔ دیکھیں ایک آدمی جو 30-35 ہزار اس کی تنخواہ ہے وہ صدقہ فطر دے رہا ہے تو وہ کھجور کا دے رہا ہے، لیکن ایک آدمی جس کی لاکھ روپے تنخواہ ہے، ایک آدمی وہ ہے جس کی 2 لاکھ تنخواہ ہے، یعنی کیٹیگریاں ہیں، کچھ آدمی کم پال والا ہے، کوئی درمیانے والا، کچھ زیادہ والا، تو کم پال والا بھی وہ کھجور کا صدقہ فطر ادا کرے، اور جس کے لاکھوں اور کروڑوں روپے ہیں وہ بھی کھجور کا ادا کرے۔ تو ایسا نہ کیا جائے، بلکہ کھجور کا بھی صدقہ فطر دیا جاتا ہے، کشمش بھی ہے اور میوہ بھی ہے، کھجور اور جو بھی ہیں، گندم بھی ہیں۔ تو جس طرح گندم کا جو ہے فدیہ وہ 300 ہے،
تو کھجور کا جو ہے وہ جو آدمی صاحب ثروت ہے اس کا دے، جو اس سے کروڑ پتی ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ کیا ہے کشمش کا کیا وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ ہاں اگر کھجور کا ادا کرتا ہے تو ادا کیا جائے گا، لیکن جو اللہ رب العالمین نے اس پر انعامات کیے ہیں ان انعامات کا اظہار کرے اور اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق صدقہ فطر ادا کرے۔ اب آخری قانون اصول کیا ہے، کس کو دیا جائے؟ یاد رکھیے گا، کوئی آدمی مثال کے طور پر میں ہوں تو میں اپنے اصول فرو کو نہیں دے سکتا۔ اصول سے مراد باپ ماں، پھر باپ کا باپ یعنی دادا دادی نانا نانی، یہ میرے اصول ہیں، اور فرو بیٹا بیٹی، بیٹے کی اولاد آگے بیٹی کی اولاد، یہ اصول فرو ہیں۔ تو زکوٰۃ دینے والا، صدقہ فطر دینے والا ان کو نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ آپ بہن کو دے سکتے ہیں، بھائی غریب ہے مستحق ہے ان کو دے سکتے ہیں، پھپھی غریب ہے اس کو دے سکتے ہیں، چچا غریب ہے اس کو دے سکتے ہیں، کزن غریب ہے تو اس کو دے سکتے ہیں۔ یہ صدقہ فطر کے بارے میں مختصر سی معلومات تھیں۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔